أشرقت نفسي بنور من فؤادي والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا بني آدم قد جاءكم أنزلنا اللباس وقال الله تعالى في مقام الآخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله جميل يحب الجميل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليهم الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز و محترم برادران اسلام پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا آج کی اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ اکیلے کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ذات ہے جو آج ہمیں اس جگہ پہ بٹھایا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہم سب کو ہمارے نام اعمال کے ذریعے سے ہمیں جنت اور جہنم بھی دے گا۔ اللہ سے ہم تہ دل سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، جس نیت سے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، مولا اس نیت کو تو قبول فرما اور ہم سب کو اس کا اجر دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جہاں تک اعلان کیا گیا عنوان لباس، اسلامک لباس، اسلامک ڈریس کوڈ فار مین اینڈ وومن، مرد کے لیے اور عورت کے لیے۔ کیا ایسی بھی کوئی ٹاپک ہے جس کے اوپر اتنی لانگ لیکچر ہونا ضروری ہے؟ کوئی سوال کریں گے کہ ایسا ٹاپک کی ضرورت کیا ہے؟ لباس کے بارے میں آپ بولنے کا کیا ہے؟ لباس تو جسم کو ڈھکنے کے لیے ہر انسان تو پہنتا ہی ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا تو اس کے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ قرآن گواہی دیتی اس چیز کے بارے میں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان میں وہ تو ننگے تھے جب وہ پیدا کیے گئے تھے۔ ان کے جسم کے اوپر کپڑا ہے نہ ہے، ان کو شرم کی کوئی احساس ہی نہ تھی۔ جب اللہ نے ان کو آزمایا، پھر ان کے اندر یہ حس ڈالا، یہ سوچ ڈالا، تو وہ شرم کو محسوس کرنے لگے اور پھر پیڑ کے پتوں سے جو ہے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے لگے۔ جب وہ دنیا میں اتارے گئے تو ایسی کوئی لباس نہیں تھی جیسے کہ میں ابھی پہنا ہوں، جیسے کہ آپ ابھی پہنے ہیں، ویسی کوئی لباس نہیں تھی، نہ ہی کوئی لباس کا تصور تھا۔ لیکن جب انسان سیولائز ہوتے گیا، وجود میں اس کی حقیقت کو پہچانتے گیا، اس کو شرم کی تسلیم اور یقینی طور پر ہونے لگی، تب اس کو احساس ہوا کہ اس کے سر کو ڈھکنا ضروری ہے، اس کی جسم کو ڈھکنا ضروری ہے۔ پھر آخرکار وقفہ بوقفہ، ٹائم ٹو ٹائم یہ دنیا چینج ہوتے ہوئے آیا۔ جو حالات اب ہم سب کے پاس ہے، جو شرائط لباس کے ہم سب کے پاس ہے، وہ حالات حضرت آدم علیہ السلام کی قوم میں نہیں تھے، نہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، نہ ہی حضرت ابراہیم کے قوم میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زوجین حضرت سارہ اور حضرت ہاجر علیہ السلام، ان کے دور میں آتا ہے کان میں بالی پہننے والی سب سے پہلی عورت تھی حضرت ہاجر علیہ السلام۔ صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3364 میں ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ہاجر وہ پہلی عورت تھی جنہوں نے کان کے اندر جو ہے جھمکے پہنے، یوں کہوں کہ جھمکے پہنے۔ اس سے پہلے تو کان کے اندر جھمکے عورتوں کو نہیں تھے۔ اسی طرح سے ناک کے نتھوڑی میں جو ہے جھمکا پہننا، یہ بھی جو ہے وجود میں آیا تھا عورتوں کے لیے۔ پھر ان کے پوری جسم کو ڈھکنے کے شرائط حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی اس دین میں شروع ہوئی ہے، دین حنیفہ جس کو ہم کہتے ہیں. پھر آج جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو پورے شرائط بخوبی بتا دیا گیا. اس سے پہلے جو قوم تھے ان کو اتنے شرائط نہیں تھے. یاد رکھیے کیوں؟ وہ قوم میں سوشل میڈیا جیسی کوئی تصور نہیں تھی. یہاں سے فوٹو کھینچے فوراً چند ہی سیکنڈز میں دنیا کے دوسرے کونے میں اس فوٹو کو جو ہے بھیج دیے. آج کا دور میں ہے یہ، لیکن اس دور میں ایسے آلات نہیں تھے، ایسے انسٹرومنٹیشن نہیں تھے. تو اسی لیے اس وقت انبیاء علیہ السلام کو شرائط نہیں تھی کہ آپ کو اتنا کچھ کرنا چاہیے. لیکن آج جو عورت کے لیے جو ڈریس کوڈ بتایا گیا، جو لباس بتایا گیا، جو عورہ بتایا گیا، جو مرد کے لیے بھی اسی طرح کا لباس بتایا گیا، اس کے لیے بھی عورہ بتایا گیا. تو آج ہم اس اسلامک ڈریس کوڈ کے بارے میں چند خصوصی معاملات کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے، جس کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں. قرآن میں جب آپ پڑھیں گے تو لباس کا ذکر آتا ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 26. یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، ہم نے تم پر لباس بنایا. سبحان اللہ، لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. ہم نے تم کو لباس بنایا تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کر سکو، اس کو ڈھک سکو اور تمہاری زینت کو ظاہر کر سکو. تو زینت بولتے ہیں خوبصورتی. ننگا اگرچہ میں ٹھہرا ہوں تو میں خوبصورت نہیں رہوں گا، کیونکہ میں جس کو خوبصورتی سمجھتا ہوں وہ واقعی اصل میں خوبصورتی ہے ہی نہیں. اگرچہ میں خوبصورت رہوں گا، کوئی انسان ننگا ہو کے خوبصورت رہے گا تو ننگا ہو کے بازار میں جاؤ پتھرا مارتے لوگ، کہاں سے آیا رے تو چل چل ڈریس پہن جا، چل 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 بول کے. اور اچھا لباس پہن کے آئے تو سبحان اللہ اس کو کتاب دیتے ہیں. ڈریس دیکھو ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، دیکھو، بولتے نہیں بولتے. ایک خاتون ایک اچھے ڈریس میں، ایک اچھے لباس میں رہتی. خواتین کے درمیان میں بول رہا ہوں میں، خواتین میں جیسے کہ شادی کے موقع پر جو ہے بچی کو عرس جس کو بولتے ہیں، عرس کو پہنایا جاتا ہے ڈریس لباس. اس کے بارے میں تو ذکر زیادہ ہوتے ہیں. عرس کو اچھا ڈریس پہنی ہے، کالی ہے کہ لیکن بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہوتا. مرد کے بارے میں بھی، نوشہ کے بارے میں، دولہا کے بارے میں ذکر ہوتا. اچھا ڈریس پہنا رہی انہیں، بہت سمپل میں ہے، ڈھانچہ جو ہے وہ سمپل میں دکھ رہا ہے، ایسا ذکر ہوتا. مطلب لباس سے انسان کی رونق، انسان کی عزت کو جو ہے پرکھا جاتا. اگرچہ کوئی عورت سکرٹ پہن کے آتی ہے، اس کے اوپر اسے ایک لسٹ والی نگاہ سے دیکھا جاتا، مگر اس کو خوبصورت سے نہیں دیکھا جاتا. اس کو خوبصورت کبھی بھی نہیں کہا جاتا. اس کے اوپر تو جسمانی خواہشات کی نظر سے جو ہے دیکھتے ہیں، اس کو خوبصورتی نہیں کہتے. وہ تو اس کی جسم کی خواہش کو پورا کرنے کی نیت سے دیکھتا. لیکن وہی عورت اچھے لباس میں آتی ہے تو سبحان اللہ کیا کہنا، ایسے کہتے ہیں. تو لباس نہ صرف ہمارے جسم کو ڈھکتا ہے، ہمارے شرمگاہوں کو ڈھکتا ہے، بلکہ ہماری عزت کو بھی جو ہے ابھارتا ہے. تلگو میں اکثر کہاوت تھی، ఒక అమ్మాయి యొక్క డ్రెస్ ని చూసి, ఒక అమ్మాయి ధరించినటువంటి వస్త్రాలను చూసి వారి తల్లిదండ్రుల సంస్కారం ఏంటో అర్థమవుతుంది అని చెప్పుకోవడం చూస్తుంటాం. ایک بچی کے لباس کو دیکھ کر ان کے والدین کتنے طریقے والے ہیں. یہ بات عام بات، میں کوئی نئی بات نہیں بول رہا ہوں، عام بات. بچی دیکھو کتنا اچھا پہناوا پہن کے آئی ہے، کہ کون اماں بابا کس کے، کتنا اچھا پالے ہے. دیکھو بچی کو ایسا بولتے ہیں. دیوانے شہنے ڈریس آؤ ابالتے ہوئے آگے تم جو کیا بولتے اسے، کوری سے ڈریس، کوری تیری اماں بابا کہیں دی چیز ایسا چھوڑا لے سو، ایسی بات بولتے ہیں. تو لباس نہ صرف ہماری عزت کو چھپاتا ہے بلکہ ہماری عزت کو ابھارتا بھی ہے. تو لباس سے کوئی اچھا پہچانا جاتا. لسٹ کے اندر جیسے کہ ہم اب آپ دیکھتے ہیں وقفہ بوقفہ جو ہے میں ڈریس کوڈ بدلنے کی کوشش کرتے تھا، کیونکہ اگرچہ جب بات کہا جاتا ہے تو میں لنگی بدلنے کا لنگی اٹھا کے بدلنے کو میں بولے سمجھوں جائز ہے. مردوانے کے لیے لنگی اٹھا کو گھٹنوں تک بننا جائز ہے. لنگی اٹھا کو بن کے تم میں بیان کرتے تھے، سنتے کہاں سے آیا رہی ہے، بڑا بولنے نکلا لے بولتے، ظاہری طور پہ مرد بھی ہو عورت بھی ہو، ہاں بڑا آیا لے رہے بولنے بولتے. لیکن وہی چیز جب ہم ایک بات کہتے ہیں، ایک عمدہ لباس پہن کر کہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا.
نیڈ سے انسرٹ کر کے میں اگرچہ کوئی اسکول کا ڈیمو دینے گیا, کسی کی کاؤنسلنگ کو دینے گیا, تو تب میرے باتوں کے اوپر توجہ بڑھتی بنسبت کہ میں اگرچہ کوئی ہاختہ پاختہ رس لے کے گیا, سمجھو کن کے آیا ہے دیوانہ بولتے. تو آج دنیا میں ڈریس کوڈ از امپورٹنٹ ٹو انرچ یور presentation. Your presentation will be enriched, will be accepted every corner of the world when you present with most dedication. تو یہ چیز ضروری ہے, چاہے بچہ پڑھنے والا ہو, چاہے ٹیچر پڑھانے والا ہو, چاہے نوکری کرنے والا آفیسر ہو, چاہے کوئی بھی ہو. یونیفارم پہن کے ایک پولیس آفیسر آ گیا, سمجھو ایک پولیس آفیسر ہے کہ صحیح پولیس آفیسر ہے کہ صحیح, اور ایک کانسٹیبل آگے بولا تو عام طور پہ میں کیا بولتے ہیں, ہاں سر بولتے ہیں, میں منڈی کرتے. اور پولیس والا آگے ایک وزن مارا تو بھاگتے. کیوں؟ اس کی رتبہ بڑھتی ہے. ڈریس از این امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف. اسلام کہتا ہے کہ ڈریس کو صحیح معنی میں پہنو, کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے لیے لباس اتارا تاکہ تم اس سے اپنی زینت کو بھی ظاہر کر سکو. You should look to be beautiful and as well as you can protect your modesty. آپ اپنی عزت کو حفاظت کر سکتے ہیں. یہ ڈریس. ابھی آئیے ہم ڈریس کے شرائط کیا ہے اسلام میں, ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث کا ذکر کیا جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل, سبحان اللہ, اللہ خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے, لیکن کس نے دکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. لیکن جیسے جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا, بس اسی کو کہنا تھا میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اے میرے نبی آپ یوں کہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا اللہ جمیل, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے. یحب الجمیل, اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورت رہنا, خوبصورت دکھنا یہ غلطی نہیں. خوبصورت دکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک عورت اپنے برقعے کو اتار دے اور اچھے ڈریس کوڈ میں اپنے جسم کو ظاہر کرے, نہیں. خوبصورتی کا ایک ڈیفینیشن اسلام میں بتایا گیا. کس کو خوبصورتی کہتے ہیں یہ بھی بتایا گیا. اب آئیے انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کرتے چلیں گے. قرآن کے اندر جب کہ اب آپ کے سامنے یہ آیت کو تلاوت کی گئی, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 26. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو ہم آپ کو یہ باتیں بھی کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. ذالک بآیات اللہ لعلہم یذکرون. ہم نے آپ کے سامنے ان آیتوں کو کھول کھول کے اس لیے بیان کرنا چاہا تاکہ آپ نصیحت پا سکو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 81 میں اللہ وہ ہے جو تمہیں غاروں میں, مطلب پہاڑوں میں غار بنایا, پہاڑوں میں غار بنایا تمہارے لیے, اور اللہ نے تمہارے لیے لباس بنایا تاکہ وہ تمہیں گرمی سے بچا سکے, اور جب تم جنگ کے حالت میں ہو تو جنگی لباس بھی پہن سکو تاکہ تم جنگجو میں تلوار کی زار سے بچ سکو, تیر کی تیر اندازی سے بچ سکو, تو مطلب اپنے آپ کی حفاظت کر سکو. تو لباس ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ہم جنگ کی حالت میں پہنتے ہیں. بنین پہلے کو نائٹ پائجامہ پہلے کے ہمیں جنگ میں جاتے نہیں جاتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں جنگجو والے جانے والے سولجرز کو دیکھتے تھے, آرمی والے. آج انڈین آرمی کو دیکھو, جنگ کا لباس الگ رہتا, رہنے کا لباس الگ رہتا, نوکری عام طور پہ, لیکن جنگ میں جانے کا لباس الگ رہتا, اور اس کے شو بھی الگ رہتے. ہمارے تمہارے جیسے اسٹائلش کے شو پہن کے, پتلے پتلے شو پہن کے جاتے نہیں جنگل جھاڑی میں, وہ تو بہت سخت رہتے تاکہ سانپ بھی اگرچہ ڈس لیں تو اس کا اثر تم پہ نہ ہو. ایسے شو کو جو ہے آپ کو پہنایا جاتا. کیوں؟ اس کا ایک لباس ہے. تو بہرحال لباس کے لیے وہ شرائط جو ہے بتائے گئے, اور سب موسٹ آف دی ڈریس کوڈس واٹ وی ویئر ڈے ٹو ڈے لائف آر الاؤڈ. بہت سارے چیزیں ہمارے زندگی میں ہم جو کرتے ہیں مور دین 90% الاؤڈ, جائز ہے آپ کے لیے, لیکن چند شرائط کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ عمدہ لباس پہننا, ایک جگہ فرماتے ہیں عمدہ لباس پہننا یہ آپ کی
اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر کی نعمتوں کو بتاتا ہے. کوئی صحابی آئے تھے, اچھے پیسے والے تھے, مدینہ کی زندگی میں پھٹے پرانے کپڑے ڈالے کے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ صحابی پیسے والے ہیں, مالدار ہیں. انہوں نے اپنی غربت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے, اپنی سادگی کو ظاہر کرنے کے لیے کپڑے کو جو ہے بہت نچلا طریقے کا کپڑا پہنا اور آپ کے سامنے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کیوں کنجوسی برتتے ہو اپنی نعمتوں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے جس نعمتوں کو دیا ہے تم پہ, تو کنجوسی کیوں برتتے ہو؟ تم ظاہر کرو اپنے آپ کو. یہ بتائیں, مطلب یہ کہ اتنا گنجائش ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک اچھا ڈریس پہن کر ظاہر ہو سکتے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ڈریس پہنتا ہے اپنی جو ہے طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے, اپنے مال کو ظاہر کرنے کے لیے, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کوئی لباس پہنتا ہے تو وہ جہنم میں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں بتاتے ہیں, اور یہ اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ درمیانی معاملہ اختیار کر سکو. غریب ہے نا بول کے ہاں میری میری غربت کو میں کیا بولنا بول کے ایک دوپٹہ ڈال کے ہمیشہ وہ پھرتے رہنا نہیں ہے نا. مال دولت ہے نا بول کے ہمیشہ رونگ تھونگ سے چلنا, سامنے والے کا ایسا دکھلانا تاکہ میرے ڈریس کے اوپر دھکے ہونے واہ کہو بولنے. دونوں حرام ہے بولے, دونوں جائز نہیں آپ کے لیے. ایک درمیانی معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک میڈیم لائف کو پسند کرتے تھا. تو آپ کو بھی کہا جاتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ آپ کو استطاعت دیا رکھا ہے تو آپ ایک عمدہ لباس پہنو. then what is that عمدہ لباس؟ وہ کون سا ہے عمدہ لباس؟ ایسا لباس جو آپ کے جسم کو ڈھکے. نمبر 1 کنڈیشن, آپ کا عورہ ڈھکنا چاہیے. میں عورہ کو 2 حصے میں بانٹنا چاہوں گا. عورہ یعنی جس کو دوسروں کو دکھانا حرام ہے. مجھے میرے خود کے عورہ کو دیکھنا جائز ہے, اور مجھے میری بیوی کو میرے عورہ کو دکھانا بھی جائز ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے بھی اس کا عورہ صرف اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. یہاں تک کہ اس میں کیٹیگری کیا گیا کیٹیگری. عورہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مرد کے لیے کون سا لباس افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت ہی غربت تھی. جب مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر کے آئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شاندار پیسے والے مالدار, جو مکہ کے شہر مکہ کے مالدار جب مدینہ آئے تو غربت میں آئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے شاندار جب مکہ سے مدینہ کو آئے تو غرب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, 20 سال کا لڑکا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی میں جب یہ تھے تو انہوں نے جس لباس کو پہنا اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ پہنا 20 سال تک, یاد رکھیے. اتنے مالدار تھے. جب یہ ایک چپل کو اپنے پیروں میں پہنتے تھے تو دوسری مرتبہ وہ چپل اپنی زندگی میں نہیں پہنتے تھے, مطلب ایک ہی مرتبہ پہنتے تھے. اتنے مالدار تھے. کون؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, قربان جائے ایسے لوگوں کے اوپر. صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1320 سے غالباً 1340 تک کے حدیثوں میں, کتاب الجنائز کی حدیثوں میں جو ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو بتایا جاتا ہے. جب مدینہ آئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے صرف ایک کرتا جیسا تھا, اور وہ بھی 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا تھا. 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا کرتا پہن کر جو ہے آپ مدینہ کے گلیوں میں چلتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے رو پڑتے اور کہتے یہ میرا وہ مصعب ہے جس کو مکہ میں اتنی شہرت حاصل تھی کہ جس طرح کا خوشبو یہ مکہ میں لگایا کرتا تھا اس کی خوشبو 3 بازار تک پھیلتی تھی. اتنا مالدار تھا میرا مصعب. لیکن وہ مصعب, آج یہ مصعب صرف اسلام کے خاطر کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یہ کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. مصعب بن عمیر کروڑ پتی, ماشاءاللہ کروڑ پتی. جب مدینہ کو آئے تو ان کی اماں نے کہا مصعب اگرچہ تم محمد کے راستے میں چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے پوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا میری پوری دنیا کو میں محمد کے نام پہ قربان کرتا ہوں, بولے صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ حضرت مصعب بن عمیر. پڑھیے آپ نے ایسے نوجوان, کتنا تھا عمر؟ 20 ایئرس, ناٹ ایٹ آل میریڈ, ابھی میرج بھی نہیں ہوئی تھی. 20 ایئرس. اور خوبصورتی کے بارے میں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. سبحان اللہ, وہ کتنے ہینڈسم تھے ماشاءاللہ. کیا کہنے ایسے صحابہ کی زندگیوں کو.
جو اچھی خاصی زندگی اسلام کے لیے قربان کر کے اسلام کے لیے آ گئے اور غربت کو حاصل کرے، اور اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دنیا میں سنائی. اس سے زیادہ اور کیا ہونا جی آپ کو اور مجھے؟ تو بہرحال لباس کے تعلق سے جو ہے عمدہ لباس والے بھی کم لباس پہنتے تھے. تو مدینہ کی زندگی میں غربت تھی تو شرط بتایا گیا کہ ہر مرد کے لیے اس کا ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، نی تک کا جگہ ڈھکنا ضروری ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگرچہ ہم ناف کو کھلا چھوڑ کے پھرے سمجھو اٹ از ناٹ الاؤڈ فار اے مین، گھٹنوں تک ڈھکنا ضروری ہے. اور آج ایسی نوبت آ گئی شارٹ. کس کے لیے شارٹ؟ مردمانوں کے لیے شارٹ. اب آپ کو کوئی مارکیٹ میں جائیں گے سمجھو پورے چڈیا لگ رہتے ہیں. کیا زندگی آ گئی دنیا میں انسان کی. چڈی پہننے سے لے کر پھر چڈی پہننے پہ آ گیا ہے. بچپن میں بھی چڈی پہنا، بڑا ہو کے بھی چڈی پہنتا ہے. چڈیوں پہ آگے زندگی ٹکی ہماری. آج جاؤ آپ کہیں تو بھی، آپ میشو شاپنگ ایپ اوپن کرو، میں بھی کرتا ہوں کچھ خریدنے کے لیے کبھی کبھی. کچھ تو بھی آپ کو اوپن کرو، شارٹس فار مین، شارٹ فار وومین. چڈی پہ آ کے رک گئی. بچپن میں ہمیں چڈیا پہنتے تھا، ہمیں بولتے تھے ہمیں، اور آج بھی بولتے ہیں ہمیں بھی پہنتے ہیں چڈیا، بولے بڑے بولتے ہیں. ایسی شرمندگی کی زندگی جیتے ہیں آج مسلمان بھی جیتے ہیں آج ایسی زندگی. کیوں؟ کیونکہ تو فیشن ہے. ابھی آگے چل کو شارٹ جائے، ابھی کیا ہوتا ہے کہ فیشن ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ والا یہ بھی فیشن بولتے ہیں. اپنی زینت کو دھتکارنا یہ فیشن کہلاتا، اپنی عزت کو اچھالنا فیشن کہلاتا. لیکن آج مسلمان بھی کرتے ہیں. کتنے دیکھو یہاں پہ آج مارکیٹ میں، ایک بار صبح سے آپ کو کوئی دیکھو چندول میں بھی آ گئے. آج کل یہ دیوانے ہیں ہاں خواہ چندول میں بھی آ گئے. کیا بول کے سمجھتے ہیں؟ فیشن. مرد بچے پورے وش پہنتے ہیں. آج بڑے بڑے مرد بچے، چھوٹا بچہ چڈی پہنا بولتے سے کوئی شرط نہیں اس کے اوپر. بڑے بڑے مرد بچے جو انجینئرنگ پڑھتے ہیں اور جو نوکریاں کرتے ہیں، یہ کمبختہ صوفی جو چڈا پہن کے پھرتے ہیں. آج کوئی بولنے والا نہیں. چڈی کو فیشن سمجھے، چڈی حرام ہے یہ بھول گئے. ناک ڈھک کے رہنا ضروری ہے اور گھٹنا بھی ڈھک کے رہنا ضروری ہے. 3/4 بولتے دیکھو، اٹس الاؤڈ، فلی الاؤڈ. اٹ از این اسلامک ڈریس فار مین. 3/4 جس کو بولتے ہیں وہ فلی اسلامک ڈریس. کون بنایا ہے لیکن وہ فیشن. اللہ اس کو قبول کرے اور اس کو ہدایت سے نوازے. 3/4 از فائنلی الاؤڈ فار مین ان اسلام. اسلام میں 3/4 جائز ہے. کہاں تھا 3/4 بولے تو پنڈلی کس کو بولتے ہیں؟ ہے کا جو تکا رہتا نا، یہ تکا تک رہتا، یعنی گھٹنے ڈھک کے رہتا، ٹخنے سے بالکل اوپر رہتا. تو اس کو بولتے ہیں 3/4 تک پہنتے سے پینٹا 100% الاؤڈ. 100% الاؤڈ. گھٹنے بھی ڈھکے ہیں تو نماز جائز ہے، کوئی حرج نہیں. گھٹنے ڈھکے ہیں تو بس نماز جائز ہے. نماز میں جب آپ جلسے کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کے گھٹنے پر سے وہ چڈی اوپر نہیں آنا، بس اتنا سا کچھ پہنیں گے تو آپ کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے. لیکن مستحب ہے کہ آپ پوری جسم کو ڈھکو. اور آج نامعلومات میں ہم لوگ کیا کہاں تک چلے گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے میں اس کو کمپیئر کرنا چاہوں گا. ٹی شرٹ پہن کے ہمیں مسجد کو گئے سمجھو، کوئی آ کے بولتے کہ ارے ٹی شرٹ پہن کے جا نماز نہیں ہوتی. جا ٹی شرٹ پہن کے آیا تو نماز نہیں ہوتی. ٹی شرٹ اتار بھی دیا تو نماز ہو جاتی. شرط کیا ہے؟ ناف ڈھک کو رہنا، ناف سے گھٹنے تک ڈھک کو رہنا. یہ حدیث ہے. لیکن کیا بس اتنا سا دالے پھریں گے؟ پورے جگہ ایسے پھرتے ہیں. ہمیں آفس کو جانا بولتے ہیں یہاں تک چڈی اٹھا لے کے اوپر تک پھرتے ہیں؟ نہیں پھرتے. جب آفس کے لیے جائز نہیں تو اللہ کے سامنے بے شرمندگی کسی کیسے کھڑتا تو جاگو. تو اس لیے عمدہ لباس پہنو. بولے کرتا پائجامہ اسلامک ڈریس ککو بول لیتے. کرتا پائجامہ اسلامک ڈریس ککو بولتے. کرتا پائجامہ اسلامک ڈریس نہیں. کرتا پائجامہ اسلامک ڈریس نہیں. اگرچہ کوئی ثابت کرتا ہے کہ کرتا پائجامہ اسلامک ڈریس ہے تو میں جابر ہمیشہ کرتا پائجامہ کو پہننا پسند کروں گا کیونکہ وہ اسلامک ڈریس ہے، سنت ہے. نہیں، شرائط کیا ہے اس کے؟ کرتا پائجامہ نہیں حصہ وہاں پہ ٹخنے سے اوپر رہنا اور جسم پورا عمدہ لباس رہنا. یہ آپ کے لیے کون سا بھی ڈریس جائز ہے. ایون یو کین ویئر جینس بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹائٹ. مرد بچے کے لیے جینس پہننا جائز ہے، لیکن جینس پہنا دی نہیں رکوع کر سکتا ہے. رکوع کریا سمجھو وہ سڑک کو آگے بھٹکا کے ٹک جاتا. میں بولنا نہیں چاہتا. پیچھے والا ہے نا اس کے اوپر نظر رکھا ہوا تھا، پیچھے والا پڑھنے والا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں. دوسری بات، سجدہ کرنے کے لیے انہیں جھکا تو یہ بھی اس کے لیے بہت ٹائٹ ہو جاتا. 2 سجدے مارتے 3 بار ان تک کو بیٹھ جاتا. کیا ہے یہ چیز؟
ناجائز چیزیں ہیں. تو آپ عمدہ لباس پہنو, آپ کے جسم کو ڈھکے اور اس کو ظاہر نہ کرے. مرد کے لیے بول رہا ہوں میں. اور مرد کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے. آپ نے ایک تابعی کے ساتھ, ایک تابعی یعنی صحابہ کو جنہوں نے دیکھا, ایمان لایا, ان کے تعلق سے واقعہ. دوسرے صحابی کا ایک نام ہے, ذہن میں نہیں ہے, جابر بن عبداللہ غالباً حدیث کے راوی ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنا جبہ کہیں ٹاکا, یعنی ایک دروازے پہ لگایا, کہیں دیوار پہ لگایا, پھر میں نے ایک تہبند کو جو ہے ناک کے اوپر تک باندھ دیا اور نماز پڑھی. کس کے ساتھ؟ وہ جو نیا ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا تو نماز پڑھی. اس نے پوچھا کہ جابر بن عبداللہ آپ کی نماز کیسے ہوتی؟ جبہ تو آپ وہاں پہ لٹکائیں, آپ کی نماز کیسی ہوتی؟ فرمانے لگے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ نماز کے لیے شرائط بس اتنا ہے, اس کے اوپر آپ جو بھی پہنیں گے عمدہ ہے, سنت مؤکدہ ہے, یاد رکھیے. یہ مستحب ہے کہ ہم ناک کے اوپر سے کچھ بھی پہنتے ہیں, یہ مستحب ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اچھا لباس ہمیں کانفیڈنٹ دیتا ہے, اپنے دل کو کانفیڈنٹ دیتا ہے, اور ہر کام میں ایک اچھائی ظاہر ہوتی ہے. اسی لیے لباس کو اچھا پہننا پسند کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ آپ ٹائٹ پہنیں گے, آپ کا ڈھانچہ دکھیں گا, تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کسی مرد کے لیے اپنا ڈھانچہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے, یاد رکھیے. کسی مرد کے لیے ڈھانچہ دکھلانا ظاہر نہیں, مطلب ٹائٹ پہنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ڈھانچہ دکھیں گا. تو ٹائٹ ڈریس آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام فار مین اینڈ وومن بوتھ. تو یہ ہو گئی مین کی بات. اب یہاں تک شرط بتائے بول تو آپ باقی کے سب سنت ہے بولو, جو بھی آپ جتنا بھی پہنتے جائیں گے مستحب. ناک ڈھک کے رہنا, وہ بھی دیکھو تھوڑی جگہ پہ کیا ہے, سلافیت میں اہل حدیث کے نزدیک ناک کو ظاہر کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک حنفیہ میں ناک کو بھی ڈھکنا ہے, اور میجورٹی علماء اسی بات پہ متفق ہے کہ ناک کو بھی ڈھکنا چاہیے. یہ بات ظاہر طور پہ غور کیجیے. اور سلافیت میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل حدیث کے ٹاپ سکالر ہیں, جن کو آج پورے اہل حدیث معتبر طور پہ مانتی ہے, وہ کہتے ہیں گھٹنا بھی دکھ سکتا ہے, یہ بھی عورہ کا حصہ نہیں ہے بولے. یہ بولتے ہیں اختلافات علماء دین کے اندر, لیکن ہم سب میجورٹی علماء جو کہ حنفیت پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ ناک سے لے کر گھٹنے کو ڈھکنا تک, یہ میجورٹی آف دی اسکالرز, more than 70% of the scholars have their view that they are unanimously agreed from navel to knee it has to be covered. یہ کور ہونا ضروری ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کے لیے. اب عورت کے لیے, عورت کے لیے ظاہری طور پہ پورا جسم عورہ ہے بولے. عورت کے لیے پورا جسم عورہ ہے, لیکن اس کا چہرہ جس کو نہ دکھائے اس کے کام انجام نہیں ہو سکتے. ہاتھ اپنے کلائی تک, پیر جو فیٹ بولتے ہیں نا, جو بالکل نیچے کے پنجے, صرف یہی تک ایک عورت کے لیے عورہ سے باہر ہے. یہ صرف یہی چیز وہ ظاہر کر سکتی ہے, اس کے بنا تو اس کے کام انجام نہیں ہو سکتے. سوائے ان چیزوں کے پورا جسم اس کا وہ پردہ کرنے کی جگہ ہے. اور اگرچہ کوئی عورت چہرے کو کھلا رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے, حرام نہیں, یاد رکھیے جائز ہے. لیکن وہ اس پہ پاؤڈر لگاتی ہے, فیئر اینڈ لولی لگاتی ہے, لپسٹک لگاتی ہے, وغیرہ وغیرہ کرتی ہے, تو پورا جسم ڈھکنا ضروری ہے. پاؤڈر لگ گیا تو جسم ڈھکنا. اپنی زینت کو چھپاؤ کہتے ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت کو چھپاؤ. سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی زینت کو چھپاؤ. منہ پہ پاؤڈر لگائے تو بھی جو ہے آپ کو منہ کو چھپانا پڑتا. لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ بھی کہاوت ہے کہ عورت کے چہرے میں لپس اور ناک, یہ چیکس جو ہیں, یہ رخسار جو ہے معنی رکھتے. یہ بھی جو ہے سامنے والے اپوزٹ جنس کو اٹریکٹ کر سکتے, تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ڈھکو. یہ علماء کا فتویٰ ہے, لیکن میجورٹی آف the scholars have the opinion that they can express their first face. یہاں تک آپ کھلا رکھ سکتے ہیں, لیکن شرط نہیں رکھنا چھوڑنا, ایسا رکھنا نہیں کہ تو ڈھاپے تو برا ہوتا کہتے نہیں. نہیں, آپ اگر چاہے پاؤڈر لگاتے ہیں تو وہ بھی ڈھاپ ڈالنا, یاد رکھیے یہ چیز. اور اپنی پوری بال کو چھپا کے رکھنا. بال شرم والی جو ہے, ابھی جو بال ہے وہ آپ کے عورت کا حصہ, یاد رکھیے. بعض عورتیں برقع تو پہنتے لیکن وہ چوٹی جو ہے باہر پھینک کے رہتے,
اوپر سے نقاب تو ڈال لیتے ہیں لیکن پورا چوٹی باہر رہتا ہے, گاڑیاں پہ جاتے رہتے, چلتے رہتے, پھرتے رہتے, یہ سمجھتے ہیں کہ تو بال ہی تو ہیں, جسم کا کوئی حصہ نہیں, تو ایسا سمجھ کے چھوڑ دیتے. یہ لباس اس کے لیے جائز نہیں, اس کے بال کو ظاہر کرنا بھی حرام ہے, یاد رکھیں. اور جب ایک عورت گھر کے اندر آ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن میں شرائط بتاتے ہیں عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں, آیت نمبر 30 میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کے تعلق سے آیت نازل کرتے ہیں کہ اے ایمان والو مرد, جب کبھی بھی تم کسی عورت کو دیکھو تو اپنی نگاہیں نیچی کرو. جب کبھی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی نگاہ نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ عموماً عام طور پہ جنرلی بتایا جاتا ہے, کسی عورت کو جو کہ غیر محرم ہے دیکھنا جائز نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں کہ اے عورتوں تم بھی اپنی زینت کو چھپا کے رکھو, لیکن جو تمہارے لیے محرم ہے, تمہارے لیے جو محرم ہے, لسٹ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ لسٹ بتاتے ہیں, یور ہسبینڈس, تمہارے ہسبینڈ, تمہارے ہسبینڈ کے باپ یعنی تمہارے سسرا, تمہارے باپ خود, تمہارا بھائی خود, تمہارا خالہ, تمہارے جو ہے آپا کا بیٹا, تمہارے بہن کا بیٹا, یہاں دیکھ لسٹ بتاتے ہیں یہاں پہ. تمہارے ہسبینڈ کے پہلے وائف اگر چاہیے تو اس سے جو بچے ہوتے ہیں وہ بچے, لسٹ ہے قرآن کے اندر لسٹ آتے ہیں, سورہ نور سورہ نمبر 24 ورس نمبر 31. ان کے سوائے تمہیں اپنے جسم کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہاں پہ دیکھیں شرط ہے, یہاں پہ جسم کو ظاہر نہ کرو کہ مطلب اچھا ان لوگوں کے سامنے کیسے پڑے رہ سکتے ہیں, تو نہیں. ان کے لیے شرط کیا بتاتے ہیں, صرف گردن, ہاتھ کلائی تک سے بھی اوپر, کلائی تک سے بھی اوپر ہاتھ, چہرہ, بال اور پیرا جو ٹخنے کے نیچے کا حصہ, یہ آپ اپنے ابا کے سامنے, اپنے ہسبینڈ کے سامنے, اپنے سسرے کے سامنے, اپنے بھائی کے بچے کے سامنے, اپنے بہن کے بچے کے سامنے, اپنے بہن کے بچہ تو بڑی بہن ہو چھوٹی بہن ہو کیسا بھی ہو, ان کے سامنے آپ ظاہر کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ محرم ہیں, ان سے آپ کا نکاح جائز نہیں ہے. محرم غیر محرم کو کیسے سمجھیں؟ وہ تمام مرد جن سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے, وہ تمام مرد جن سے نکاح حلال ہے وہ غیر محرم ہے. تو جب عورت کا معاملہ آتا تو ہمارے گھروں میں ایک عام بات بن گیا کہ ہم خالہ کے بچے بچپن سے کیا پالتے ہیں, خالہ بڑی ماں کے بچے کیا کو بلا لیتے ہیں, آپا بول کے بلا لیتے, بھائی بول کے بلا لیتے. یہ رشتہ جائز ہے, یاد رکھیے. بھانا کے بچے شادی کر سکتے, بھایا کے بچے بھی شادی کر سکتے. ہمارے علاقے میں ہوتا نہیں ہوتا. تو ہمیں لوگ کیا بولتے ہیں, میری بہن بول کے ان سمجھتا, میرا بھائی بول کے ان سمجھتی. لیکن یہ بھی رشتہ شادی کے لیے جائز ہونے کی وجہ سے, جو رشتہ شادی کے لیے جائز ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنے کا ہے, یاد رکھیے. وہ ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنے کا ہے. مطلب خالہ بڑی ماں کے بچے, نوجوان بچے, بڑے بچے, کالج پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو کیا بلالتے, میری بھان رے, میرے بھائی رے بول کے بلالتے. نہ تو اس کا بھائی نہ اس کا بھان, ہم لوگ بلائے بول تو منہ کے بولے. یہ رشتہ جائز ہے, تو اسی لیے آپ کو پردہ کرنا چاہیے. ہمارے ماحول میں نہیں وہ چیز, یہ حرام ہے. یہ خالہ کی بیٹی, میری خالہ کی بیٹی اس کے سگے بھائی کے نہ دے, میرے سامنے آپ اٹھیری سمجھو تو اس سے میرا شادی جائز ہے. تو اس کے واسطے انہیں کیا ہو, وہ بچپن سے معلوم نہیں نا, تو ویسا ہمیں بھایا بھانا نہ بول کے پالتے, ویسا رانگ ہے. یہ گناہ کس کے اوپر ہوتا, اماں بابا کے اوپر ہوتا. کہیں کو بولتا بچوں کو سکھانا تھا, تو یہ ہم لوگوں نے سکھایا ایسا. بھایا کے بچوں کا رشتہ بھی جائز ہے. بہار میں جاؤ آپ, اتر پردیش میں جاؤ آپ, زیادہ رشتے ان کے تھے. اب آپ کو معلوم, بہار والے کئی سارے مولوی ہیں نا یہاں پہ کام کرنے والے, ان سے پوچھو, ان کے بچوں کے نکاح یہاں پہ کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے یہاں پہ آلریڈی بہت کچھ چیزیں ایسے ہیں جو اس کو وہ حلال جو اسلام اجازت دیتا ہے اس کو کرتے ہو. ہم لگا اس کو ناجائز کرتے. ارے بھائی کے بچوں کیسا شادی ہوتا ہے, کیا اور دیوانے باتیں بولتا سو جابر. یہ جابر بولنے کا بات نہیں ہے, یہ اسلام میں جائز ہے, لیکن ہم لوگ اسے آج تک سمجھے نہیں. اس کے لیے ہمیں کیا بولتے, بھان بھایا اماں, وہ ایک ہی گاڑی بائک کو جا سکتے, کیسا بھی ہو, شکار کو جا سکتے, بائک کو جا سکتے, درے کو جا سکتے, ٹھیک ہے, مارکیٹ کو جا سکتے. جائز نہیں, یہ جائز نہیں, یاد رکھیے گا اس چیز میں. مجھے میری بھائی کی بیٹی
میرے لیے محرم ہے, وہ اس کے ساتھ میرا نکاح جائز نہیں ہے, تو اس کو میں میری گاڑی پہ بٹھا کے لے جا سکتا, کیونکہ یہ بچوں کا رشتہ ہے, یہ باپ اور بچوں کا رشتہ ہے, یہ جائز ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کون سا بھی رشتہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیے ایسے کے بارے میں ذرا جتنا کی برتو نہیں بولتا تم لوگ گنہگار بنتے, اما بابا گنہگار بنتے, کہیں بولتے پاپ معلوم اس نے نام لگا ہوئی ہے. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کے تعلق سے یہ پورا جسم ڈھکنے کی جگہ ہے. جب نماز کے لیے ٹھہرے تو پورا جسم ڈھکنا یاد رکھیے. جو شرائط آپ کو عام طور پہ بتایا جاتا ہے وہ پورے شرائط نماز میں لاگو ہوتے ہیں. عورت کے لیے پورا جسم ڈھکنا ضروری ہے, یہاں تک کہ مرد کے لیے جب حج کے لیے جائیں گے, عمرہ کے لیے جائیں گے, تو 2 کپڑے مرد کے لیے کہیں, ایک جو ہے احرام جس کو بولتے ہیں, 2 کپڑوں کے اندر ایک لنگی بنتے ہے نا, سینے پہ سے ڈالتے ہیں نا, رائٹ ہینڈ کی طرف سے ڈالتے ہیں کپڑا, اس کو بولتے ہیں. لیکن عورت کے لیے کون سا بھی any cloth which cover her body completely, any neat cloth, preferably white. ایک حدیث بولتا ہوں میں آپ کو, preferably white dress پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عمدہ ہے. اسی لیے وہاں پہ جو عورتیں جاتے ہیں وائٹ اینڈ وائٹ میں اپنے چہرے کو ظاہر کر کے, اپنے ہاتھوں کو, اپنے کلائی تک کے ہاتھوں کو ظاہر کر کے جو ہے طواف کرتے رہتے ہیں, صحیح کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جب بال منڈانے کا مسئلہ آتا تو مرد کے لیے شرط ہے کہ وہ بال پورے منڈائے, مطلب گنڈو کرا ڈالنا. لیکن عورت کے لیے بال کٹنا جائز نہیں ہے. کتنا؟ صرف آدھا انچ, half inch, that is 1.25 centimeters is allowed for a woman to cut the hair. ہمارے عورتاں تو وہ ہاں کو آدھا انچ بعد میں کٹاتے, اس سے پہلے پوری زندگی میں کتنے بار کٹا لی پھرتے کی. دیکھو کہیں کو معلوم ہے سب بھی کیا ہمارے یہاں وہ بالا بکھرتے ہیں, ادھر ادھر ٹوٹتے ہیں بالا. نہیں کاٹنا تو بہت اچھے بالا آتے. یہ کاٹنے والی, کٹالنے والی سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے. اپنے بھوموں کو کٹانے والی, کاٹنے والی, اپنے باڈی پہ ٹیٹوز لگانے والی سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجے. اللہ لعنت کرے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے بھوموں کو کاٹتی ہیں, اپنے ڈھانچے کو بگاڑتی ہیں, نیچرلٹی کے خلاف جو کام کرتی ہے, ان سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. بولے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بال کٹنا جائز نہیں ہے, یاد رکھیے, بال کاٹنا جائز نہیں ہے. اب آپ کو ایک بات بولے ہم سمجھوتے ہیں, بہت بڑا ڈسکشن کر ڈالتے ہیں. جابر کیا بڑے باتیں بول ڈالتے ہیں, بولتے ہیں بچی پیدا ہوتی نا, صرف منڈانے کا شرط مرد بچے کے لیے, عورت بچے کے لیے نہیں. اب ایک بولے سمجھو, ہاں یہ کیا بات ہے, بولتے ہیں سو اسلام میں بولتا ہوں سب. لیکن علماء اس کو پرمیشن دیتے ہیں. تو 1 time to shave the body, to shave the head, it is allowed for 1 time during the time of birth and 7th day. یہ اجازت دیتے ہیں علماء عورت بچے کے لیے بھی. لیکن عمومی طور پر in general shaving the female child's head is not allowed in Islam at any cost. ایک بار کے لیے علماء جائز دیتے, میں اس کے اوپر اور گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ it's a discussion of dispute, سائڈ میں رکھو اس کو. لیکن آپ اٹھے گا تو گنڈو کرائے, اٹھے گا تو بال کٹائے, اٹھے گا تو ہپی مارے کسی عورت بچے کے لیے, یہ جائز نہیں, حرام ہے یہ. اور حرام کا مسئلہ کیا معلوم؟ جہنم. اپنے بچوں کو ڈھنگ سے پالو, اپنے بچوں کے حالات کو ڈھنگ سے سدھارو. انلیس اگرچہ کوئی بیماری ہے, شرط دیکھیے, اگرچہ کوئی بیماری ہے, سر کے اندر پھوڑے لگ گئے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ بال رکھیں گے تو اور زیادہ ہوگا, then shave it, no problem. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے نفسوں کے اوپر تمہیں جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں وہی ڈالتا, اس سے زیادہ تو نہیں ڈالتا. It's a free will. In case of any disease, then it is allowed. Everything is allowed in case of disease. ہر چیز جائز ہے ڈیزیز کے اندر. بیماری کی حالت میں ہر چیز جو عام زندگی میں حرام ہے وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے, یاد رکھیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3640 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں سونے کا, چاندی کا, سلک کا, سونے کا, چاندی کا, سلک کا کپڑا پہنتا, آخرت میں اسے انگار کا لباس پہنایا جائے گا. سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا, قیامت کے دن اسے انگار سے بھرے ہوئے برتنوں میں کھلایا جائے گا. جنت میں کھلاتے ہیں, انگار سے بھرے برتنوں میں جہنم میں کھلاتے ہیں, کا مطلب وہ جہنم میں جائیں گا. ساس کا سلامی, چاندی کا برتن, چاندی کا باؤل, چاندی کا گلاس, ساس کا سلامی, چھوٹے ساس کا سلامی, سب بھی ساسا مل کے اسے جہنم میں بلائے جاتے ہیں. وہ برتن, وہ بھگونے, وہ گلاس دے کے اسے جہنم میں بھیجتے. کیا کرتا وہ؟ لے جا انہیں پانی پیتا, پیا تو حرام.
ساس کے سلامیاں، سسرے کے سلامیاں، چھوٹی ساس، بڑی ساس، خالہ، ممیرے چھوڑو. اسلام از اے پرفیکٹ ریلیجن. اس میں کوئی بھی اونچ نیچ کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. آپ اس کو ہلانے کی کوشش کریں سمجھو گناہ میں اور گڑتے جاتے. چاندی سونے کے برتن جائز نہیں ہے کھانے کے لیے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. لیکن چاندی، سونا، سلک، ریشم یہ جائز ہے عورت کے لیے. عورت کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. اور مرد کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا ناجائز، اس کے لیے جائز نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں جو ہے ایک بیماری آئی تھی، کھجانے کی بیماری. کھجانے کی بیماری آ گئی تھی. وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جمعہ بولتے ہیں. ہاں جمعہ، لائس. تو یہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا سر جو ہے پھوڑے والا ہو گیا تھا. اور جم کہاں پڑتی؟ بہت غلیظ جگہ کو جم جو ہے پسند کرتی. اچھا خاصا ریا سمجھو، شیمپو سے سر دھو پایا تو جم جیتی نہیں، مر جاتی. اچھا اسے سر کو پائے نہیں سر چھوڑو، سڑایا سمجھو سر کو. جمعہ مست ڈانس کرتے وہاں پہ، سب بھی اپنی قوم کو بڑھاتے وہاں پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دیے کہ عبد الرحمن تو سلک کا کپڑا اپنے سر کے اوپر لپٹ. کئی کو بولے تو سلک از اے اسموتھنگ مٹیریل، دین اے لائس کی ناٹ سروائیو. لائس اس کے اوپر سروائیو ہو سکتی نہیں، پھسل جاتی، مر جاتی. اسی لیے ایسا کپڑا ان کے لیے جائز قرار دیا. نہیں، بیماری کی حالت میں ہر چیز جائز، عام طور پہ جائز نہیں. نمبر 2، دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگرچہ نبی کریم محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے حدیثاں ہیں میرے ذہن میں پورے، میں ہومورک تو پڑھ کے آیا لیکن ایک دم یاد آتے نہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کا ایک تہبند اپنے پاس چھپا کے تھی. حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کے حضرت عائشہ سے پوچھی، اے میری آپی ذرا آپ وہ چیز مجھے دکھائیے، تو انہوں نے دیکھا. حضرت اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں، حضرت عائشہ حضرت اسماء دونوں بھانا بھانا، ایک ہی باپ کے بچے. تو فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لباس میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لباس پہ 2 یا 3 جگہ پہ ریشم کو دیکھا. دین اندر حدیث، ارے ایسے کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو پہننے کو بولے، خود پہنتے کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ علماء فرماتے ہیں if it is for a part of the dress it is allowed. اگرچہ کہیں تو بھی ایک اسپیشل ڈریس بنانے کا اندیشہ ہے، جیسے کہ نوشہ شادی کے لیے دلہا کو جو تیار کرتے ہیں، اس کے لیے وہاں ذرا 2 یا 3 جگہ پہ اس کا جو ہے چمکانے کے لیے اگرچہ کچھ پہنائے، اٹ از الاؤڈ. بٹ ایز اے فل سلک از ناٹ الاؤڈ، حرام. مطلب کالر اور ہے نا ابھی گمت کے رسم یہ سو بھی. تو یہاں پہ 1 یا 2 جگہ جسم کے مطلب ڈریس کے اوپر کوئی تہبند رہ گیا تو سلک کا تو جائز ہے بولے. بٹ ٹوڈے وی آر ناٹ یوزنگ اینی نیچرل سلک. آج ہمیں نیچرل سلک کا یوز کرتے ہیں جی. کہاں ہے؟ پٹو چیرا ہے، غیر مسلمان کے اندر ہے. پٹو چیرا آج اگر سے لینے گئے سمجھو، پٹو ساڑی اماں ایک کو 30,000 20,000 کم سے کم آتا ہے. عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جیب خالی ہوتی ہو. عورت میں پٹو چیرا پہننا جائز کرتے، اسلام میں جاگ لگا ہوتی، میرے کو بولی سمجھو اس کا جیب خالی ہو جاتا. اس کے بدلے میں آج اللہ تعالیٰ بھیک دیا. ریان بول کے ایک فیبرک آتا، ریان فیبرک، دیٹ از این آرٹیفیشل سلک. آرٹیفیشل سلک ہے وہ، اس کو جائز کر سکتے ہیں. آپ کو 100% جائز ہے وہ، کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہے، مین میڈ ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے جائز ہے. تو سلک ٹائپ آف فیبرک از الاؤڈ، بٹ اوریجنل نیچرل سلک از ناٹ الاؤڈ. یہ یاد رکھیے گا، نیچرل سلک آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سلک جیسا رہی ہے، سلک نہیں، نیچرل نہیں، یہ آرٹیفیشل سلک بولے تو اٹس الاؤڈ کمپلیٹلی فار یو. یہ اسلام میں شرائط بتائے گئے. بعد میں عورتوں کے لیے شرائط دیکھیں لباس کے. نمبر 1، ڈریس اس کا ایسا رہنا جو صرف چہرہ کلائی تک کے ہاتھا، پنڈلے کے نیچے پیرا دکھ سکتے اور اس کا ڈھانچہ نہیں دکھنا. آج ہمارے خواتین کے اندر کئی سارے ایسے برقعے ہیں. میرے ماں کے، میرے بہنوں سے میں ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے برقعے کو بھی جب لیتے تو سوچ سمجھ کے لیجئے گا. آج برقع پہن کے کوئی عورت دے تو اس کا ڈھانچہ بھی دکھتا. Now today is the time of modern برقعاس. ٹائٹ برقعے کمر کے پاس چپک کو ہے تھا. اس کے بعد ابھی وہاں سے امبریلا برقع ہے نا، نامہ بھی دیکھو گمت کے، یہ امبریلا برقع، یہ ریلا وہ ریلا بول کے. اگرچہ برقع
آپ کے جسم کے ڈھانچے کو دکھاتا ہے تو اس کے اوپر پھر ایک برقع پہننا تمہیں. ایک برقعے کو پھر ایک برقع پہننے کا نوبت آ گئی آج کل. اور برقع بالکل بلیک اینڈ بلیک یا براؤن اینڈ اینی کلر کون سا بھی کلر جائز ہے برقعے کا. یہ نہیں کہ ویج کلر ہونا, کون سا بھی کلر, لیکن اس کے اوپر چمک دھمک نہیں ہونا. آج پورے برقعے چمکیلے, یہاں سے یہاں تک ٹانگ کہتے ہیں. برقعے کے شورے میں گئے سمجھو آپ دو رقم کون سا ہونا دبا کو, فینسی ہونا, نارمل ہونا, کا تو دیوانیت میں پہننے کا ہونا, اسٹائلش میں پہننے کا ہونا. بول ڈالتا نہیں, ہمیں بڑے اسٹائلش میں بولتے ہوں, ہمیں نارمل آدمی, ہم اسلامک مسلمس, we are Muslims, we are not allowed to wear any dress which give more attractive. It should not be attractive. وہ ہمارا اٹریکٹ سامنے والا کرے کیا چمکیا ہے اس کے برقعے کو, کون تو بولیا سمجھو وہ برقع آپ کے لیے حرام. کیا ڈریس ہے, کون سا نقاب دور کتنا پیارا ہے کہ وہ برقع بھی آپ کے لیے, وہ نقاب بھی آپ کے لیے جائز نہیں. It should not reveal your modesty. تو کون ہے یہ پہچانے جانا نہیں, وہ ویسا برقع آپ کے لیے جائز. بولے مطلب اب آپ کو ابایا بولتے ہیں اس کو, کھلا رہتا ہو, عورت کو اچھا معلوم اس کا لینگویج, میں زیادہ ریسرچ نہیں کریں اس کے اوپر. تو ایسا ڈریس جو کہ بالکل ہلکا رہتا ہے, ڈریس نکال کے ایسے کا ڈریسا جائز ہے. اور بچوں کو جو کپڑے پہناتے ہیں تو آج کل نائٹ ڈریسا آ گئے. نائٹ ڈریسا آپ نائٹ میں ننھے بچے کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن آفٹر میچورٹی یو شوڈ ناٹ یوز دوز ڈریسز فار یور کڈس. دا بیٹر از یوز پٹیالہ. میں اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کر رہا, میری بیٹی کے لیے کرنا پڑتا نا بول کے. پٹیالہ ڈریس ہے, کھلا تو کھلا ہے تھا, الاؤڈ. اور ابھی کیا کہ بولتے نا, وہ نام الگ الگ کہتے ہو. سب ڈریسا جو اپنے ڈھانچے کو ظاہر نہیں کرتے, فلی الاؤڈ ان اسلام. ڈریس پہننے کے بعد آپ کے جسم کا ڈھانچہ نہیں دکھنا. ناؤ وی پیپل آر پریفرنگ ٹی شرٹ فار اور وومن. نو, اٹ از ناٹ الاؤڈ. اف اٹ از فار دا سیک آف دی ہوم الون, اگرچہ آپ باہر جانا پڑا تو آپ کو ڈریس بدلنا ہے. محرم کے پاس اندر میں اور بچی کسی دوسرے کو نہیں دکھتی, اس کے لیے اگرچہ وہ ٹی شرٹ پہنتی ہے تو جائز ہو سکتا ہے, لیکن وہ ٹی شرٹ پہن کے باہر نہیں جانا ہو. یاد رکھیے چیزوں کو. تو ماڈرن ایرا میں تھوڑے انسٹرومنٹیشن ہمارے پاس ایسی بھی ہے. وی شوڈ ڈیولپ, وی شوڈ اپڈیٹ, بٹ اٹ شوڈ بی انڈر دا پرویو آف اسلام. اسلام کے جو شرائط ہے اسی کے اندر ہمارے ڈریس رہنا, یاد رکھیے گا. دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے تعلق سے, مرد حضرات ٹخنے سے نیچے نہیں پہننا. وہ اترتا ہے ڈریس سے اتنا پورا حصہ جہنم میں ہوں گا, بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے مرد لوگوں کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ کا ڈریس ٹخنے سے اوپر ہو. آج ہمیں ٹخنے سے نیچے پہننا نہ کو بولے تو کوئی بھی مانے نہیں. اور اس کے اوپر آج بڑے لیکچرز بھی ہوئے, معلوم آپ کو. بہت سارے علماء بیٹھ گئے, علماء نہیں نعوذ باللہ, علماء کبھی بھی اس کی اجازت دے دیتے. بہت سارے ماڈرن مسلمز بیٹھے, جیسے جماعت اسلامی ہند, the modern Muslim, modern people. میں ایک آرٹیکل پڑھ کے چونک گیا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتماد نہیں ہے. جماعت اسلامی ہند, they are writing an article from دلی سینٹر سے ایک آرٹیکل نکلتا ان کا, زندگی ایک مہینے میں ایک مرتبہ آتا. اس آرٹیکل میں ایک مول صاحب لکھتے ہیں, بڑا آرٹیکل لکھتے ہیں, کیا بولتے ہیں, یہ ایگزامپل, وہ ایگزامپل, یہ ایگزامپل, بول کے آخری میں کیا بولے, it is allowed, it is not so strong بول کے بولے. How dare, اسلام کے خلاف میں آپ آرٹیکل لکھتے ہیں. جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے کے نیچے کپڑا اترے گا تو وہ جہنم میں ہوگا بول کے وعید آپ کے اوپر نازل کرے, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہو سکتا بول کے. ہاؤ ڈیئر, اسلام کو ہم لوگ کئی کیسا اتارنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیر نہیں تم لوگوں کا. اور بعض لوگ داڑیاں کے اوپر بھی جو ہے ایگزامپلز بتاتے رہتے ہیں. وہی لوگ, وہ جو جماعت اسلامی ان کے پریفریبل پیپل ہیں, انہوں دیکھو آپ اگر چیک کرتے ہیں تو آپ کا معاملہ آپ کے رب کا معاملہ, میں کون بھی نہیں ہوں بولنے والا, کوئی بھی نہیں بولنے والا, آپ کے رب کا معاملہ. لیکن وہ لوگ جب بیان کرتے ہیں تب جا کے مجھے پکڑنا پڑتا, مجھے اس کے بارے میں بولنا پڑتا. کلین شیو, اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. داڑھی رکھنا سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے, آپ اپنی داڑھی کو چھوڑو بولے. لیکن چند لوگ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں, خشخشی داڑھی, اور کہتے ہیں اٹس اوکے, اسلام الاؤز دیٹ, دین یو آر ان مسچیف. وہ گمراہی میں ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں خشخشی داڑھی بھی چلتا ہے بول کے. آج کئی سارے عالم علماء بھی خشخشی داڑھی ہیں. اگرچہ آپ رکھتے ہیں تو وہ معاملہ آپ کا, آپ کے رب کا. اب تمہارا رب تمہیں معاف تو کرتا, پکڑتا, تمہارا معاملہ ہو, میرے سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جب آپ سنت کو بتانے والے ہوتے ہیں تو یو شوڈ بی کلیئر اباؤٹ یور ایشوز.
تم لوگ الرٹ ہو نا. کیسا بول سکتے ہیں دعوت خشخشی داڑھی رکھ سکتے؟ بول کے نہیں، جائز نہیں ہے. خشخشی داڑھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر چھوڑنا چاہے تو فل داڑھی رکھو. اس کے اوپر آپ کلین شیو بھی کر لے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا مسئلہ. نیا کپڑا پہننا پریفر کرتے ہیں. اب مان لو میں ایک ڈریس سلاؤں، میں ایک اچھا ڈریس سلاؤں، پینٹ شرٹ سلاؤں. پینٹ شرٹ از الاؤڈ ان اسلام. جو لوگ گمراہ ہیں، پینٹ شرٹا پہنا نہ کو، ٹی شرٹا پہننا نہ کو، مرد مانے دے آر مسچیونگ پیپل. اسلام میں مرد کے لیے ہر وہ کپڑا جائز ہے سوائے شرائط کے. شرط نمبر 1، اس کا جو لباس کا کلر رہتا وہ غیر مسلمان جو کہ بت پرست ہیں ویسے لوگ جو کپڑا کلر پہنتے ہیں وہ کلر آپ کے لیے جائز نہیں. جیسے مثال کے طور پہ سیفران. ٹوڈے سیفران از ریزمبلنس آف ہندوازم. سیفران ہندوازم کو دکھاتا ہے، نہیں جائز نہیں ہوا. اگرچہ آپ کی ٹی شرٹ پہ کراس ہے، کراس سلوا ہے، سلوا it is not allowed for you. تو اس طرح سے. اور it should not be tight that it can expose your body. It should not be tight. And it should not be tight that دیکھو تمہارا ڈھانچہ دکھنے کا ہوتا ہے، ٹائٹ نہیں رہنا. It should not be transparent. ٹرانسپیرنٹ نہیں رہنا، اندر کے ہاتھ نہیں دینا. سلیو لیس. آج تو عورتیں بھی سلیو لیس پہن ڈالتے ہیں. اور نہیں پورا سلیو ہے، یہاں تک ہے، لیکن کیا ہے بولتے دکھتا ہے اندر سے ہاتھ پورا. نہیں، مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیے ٹرانسپیرنٹ ڈریسز آر ناٹ الاؤڈ ان اسلام. اب اس کے اوپر آپ جما لو کون سے ڈریسز ہمارے لیے جائز ہو سکتے اسلام میں، تو اسے ایک فلٹر کرو. دوسرا، اگر ایک نیا ڈریس آ گیا، میں نیکسٹ پینٹ شرٹ پہن کے انشاءاللہ ٹک کرنے کے بعد بیان کرنا بول کے کرتا ہوں. میں انشاءاللہ بعض جگہ میں کریں، مدرسے کے ایک افتتاحی پروگرام میں بھی میں پینٹ شرٹ پہن کے بیان کریں. سے وہاں کے عالم علماء تھے ماشاءاللہ، کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں روکا. اب یہاں کے لوگ بول رہے تھے دیکھو یہ لوگ ان کے بیانہ اثر دیتے رہے، آدمیوں کو ان کے بیانہ اثر پڑھتے رہے باقاعدہ پڑھتے. حق بات بولے تو وہ حق بات، جابر بولو کون بھی بولو، بات حق ہے تو وہ پہنچتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے تو پہنچتی وہ. یہ یاد رکھیے. تو نیا ڈریس کب بھی پہنتے ہیں تو آپ انتظار کرو، سنت کو زندہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی تو آپ کبھی بھی ایک نیا کپڑا پہنتے تو آپ جمعے کے دن سے شروع کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعے کے دن سے آپ وہ نئے کپڑے کو پہننا شروع کرتے ہیں، کون سا بھی کپڑا رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ کرتا وہ ہے توپ. توپ بولتے ہیں نا، آج کل بہت سارے مسلمان توپ پہنتے ہیں، وہ توپ جائز ہے. اور وہ توپ میں بھی کلر بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کلر بتاتے ہیں. توپ کے اوپر وائٹ اسٹرائپس رہتے ہیں نا، لکیریں رہتے ہیں وائٹ. یہ توپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پسند کرتے تھا. ہبارہ بولتے اس کو. کیا بولتے اس کو؟ ہبارہ. ہبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. تو اس لیے ہم سب کو اگر سنت کو زندہ کرنا تو ایسے کہ ہبارے پہننے کی کوشش کیجئے. اور آپ کے کپڑے جو ہیں یہاں تک رہتے. آپ ٹائٹ ڈریسز بھی پہنتے تھا کپڑے. ایک واقعہ آتا ہے، کئی سارے حدیثیں دیکھو. آپ نے جب سفر کی حالت میں وضو کرنے کے لیے کپڑا اٹھایا تو آپ کا کپڑا بالکل ٹائٹ تھا، آپ وضو بھی نہیں کر سکے، ایسا ٹائٹ کپڑا بھی پہنے. لیکن وہ سفر کے دوران، ناٹ ان دا نارمل جنرل کنڈیشنز، اٹ از ٹریولنگ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹریول کرتے تو آپ ایسا بھی ڈریس پہنے تھے، وہ اس وقت کے لیے، نارمل لائف کے لیے نہیں ہے. ایسے کئی سارے باتیں ہیں، لیکن عموماً میں آپ کو موٹی بات سمجھانے کی کوشش میں ہوں. تو اس لیے آپ یقین کے ساتھ جو ہے اس بات کو سنیے گا، سمجھیے گا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیجئے گا کہ آپ کا ڈریس بہت عمدہ اور اسلامک ہونا چاہیے. آپ کا ڈریس کو دیکھ کر ریکگنائز نہیں ہونا، آپ لوگوں کا ریکگنائز نہیں ہونا، یہ فلانا عورت تجھ رہی ہے بول کے نہیں معلوم ہونا. ویسا آپ کون سا بھی ڈریس پہن سکتے ہیں. پریفریبلی میرے ماؤں سے، میرے بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ جو چمکیاں والے برقعے ہیں نا، اس کو اوائڈ کرو، کیونکہ وہ آج بہت سارے مذاق کرنے کی جگہ بن گیا ہے مارکیٹ کے اندر. تو یہ عمدہ لباس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے احتیاط کرو. بچوں کو بچپن سے ذرا عادت ڈالو، اچھے لباس پہنانا عادت ڈالو، تاکہ مارکیٹ کو جانا دے تم نہ کو ادر دین اسلامک ڈریس رہتے ہیں ہر ایک جگہ بھی، وہ ڈریس سے اوائڈ کرو. مرد مانا ہے جو چڈیا پہن کے پھرتے ہیں نا، کم وقت تو بدلو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ اپنا ران کا حصے کو کسی غیر مرد کے لیے دکھانا بھی جائز نہیں ہے. ایک عورت کے لیے ناف سے لے کر، دیکھیں ایک عورت کے لیے دوسری عورت کے سامنے کیسا رہ سکتے ہیں، وہاں بھی اس کو عورہ ہے تھا، اس کو بھی یاد کرنا. اماں کے لیے اس کے بیٹے کو اس کا پیٹ بھی دکھلانا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمارے گھروں میں عورتوں کے حالات کیسے رہتے جی؟ اماں کے لیے اس کے بیٹے کو پیٹ کا حصہ دکھلانا جائز نہیں. اب آپ پیچھے پہنتے سے جاکٹا یا رقمہ کیا بول رہے ہیں. ایک لیڈی ٹیلر کو پوچھے تو معلوم ہوتا کتنے جاکٹا ہے، کتنے ٹائپ آف جاکٹا ہے. نعوذ باللہ.
تو میرے ماؤں بہنوں ایسے چیزوں سے بچو. تمہارے اوپر کوئی غیر مسلمان غیر محرم کا نگاہ پڑتا ہے اور آپ کا جسم اس کو دکھتا ہے تو آپ جہنمی ہوں گے, یاد رکھیے گا. اور مرد حضرات کسی کو گھور گھور کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی جہنم کا حصہ بنیں گے, یاد رکھیے گا. اگرچہ آپ کو کوئی معلومات کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ روبرو ہو سکتے, جیسے کہ اب ہم یہاں پہ رکھے پردے کا انتظام ہوتا, بولے کہاں ہمارے یار پردہ ہے, بولتے پردے کا انتظام ہے تو یہ پردے کا انتظام کیا مطلب اس کا, آپ لوگ برقعے میں رہتے ہیں تو ہو گئی آپ کی پردہ. برقعے میں بیٹھ کو تم لوگ بس چڑھ کو جانا نہیں, آٹو چڑھ کو جانا نہیں, پلوا کھاتے اس ٹائم برقعے نکال پھینک کو مرد کے ساتھ بیٹھ کو پلوا لپا لپا مارنا نہیں, وہاں نہیں آیا تم نہ کو شرم, یہاں کیسا آ گیا. ادنا اٹھاتے تو دیوان شانی بات ہے, تو یہ سب بھی بیکار بات ہے, بے فضول بات ہے. ان چیزوں کو چھوڑو, اسلامک لباس کو پہننے کی کوشش کرو. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ ہم سب کو, مجھے, میرے بھائیوں کو, میرے ماؤں کو, میرے بہنوں کو, اے اللہ ہم سب کو صحیح اسلامک لباس پہننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس لباس کے اندر تو برکت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھا, سنن نبی داؤد کی 4020 میں حدیث ہے, جب بھی آپ نیا ڈریس کو پہنتے ہیں, کپڑے کو, نیا ڈریس کے کپڑے کو پہنتے تو سیدھے ہاتھ سے پہنتے اور دعا پڑھتے, اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے جس نے یہ ڈریس مجھے پہنایا, اے اللہ تعریف تیرے لیے ہے جس نے مجھے یہ ڈریس پہنایا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو خیر تو نے اس ڈریس میں رکھا وہ میرے حق میں لا دے. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں, تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو شر اس میں رکھا وہ شر سے مجھے بچا لے, بول کے دعا کرتے ہوئے یہ پہنتے. انشاءاللہ وہ دعا کو سیکھو, عربی میں نہیں آتا تو کم سے کم ترجمہ تو جو ریپیٹ کرتے رہو انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.